السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ آج اس طرح کی آیت آئے گی، ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچنا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جہنم جنت دکھایا گیا تھا، تو آپ نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا تھا۔ اس وقت سے آپ بہت فکر مند تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ نساء ڈال کے نساء رکھی ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم سورۃ نساء کو سیریسلی پڑھیں، اس کی ایک ایک آیت پر عمل کریں، تو ہم کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ہم میں سے 90% خواتین جانتی ہیں کہ خوشبو لگانا حرام ہے۔ اگر خوشبو لگا کر بازار جائیں گے، نامحرم نے سونگھا تو یہ زنا کے برابر ہے۔ ہم میں سے 90% عورتیں جانتی ہیں کہ بازار میں بنا پردے بنا سنور کے جانا گناہ ہے۔ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی اگر نامحرم نے ان کی جسم کی فٹنگ، بال، چیزیں دیکھی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹخنے ننگے کرنا زنا کے برابر ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم نے جنت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، یا مسلم عورتیں بے پرواہ ہو گئی ہیں، ان کو جنت کی فکر نہیں ہے؟ یہ ہمیں اسلام نے ایک دائرہ، ایک حد بنا کے دی ہے، جیسے تبرج۔ اس کی لغت اور شریعت کی روشنی میں تبرج میں یہ آتا ہے کہ جو حدود اللہ نے بنا کے دی ہیں، عورت کس طرح باہر جائے، وہ خوشبو، بننا سنورنا، یہ سب اپنے خاوند کے لیے ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی تجوید آیت نمبر 26، سورت ہماری النساء۔ نساء کی معنی عورتیں ہیں۔ بہت سیریس اور انٹرسٹنگ آیتیں چل رہی ہیں، سب ان کو غور سے سنیں اور اپنے اوپر لاگو کریں کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ پہلے تجوید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم
من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا. ہم سب کو خطاب ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 3030 پر. ہم عورتوں کے مسائل، حقوق، ان کے آداب، اللہ نے جو ان کو بنا کے دیا ہے. نساء سورت اس لیے نازل کی کہ عورت کی معاشرے میں بہت بڑی اہمیت ہے. عورت سے معاشرہ بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، کنبہ بنتا ہے، گھر میں رونق برکت ہر چیز عورت سے منسلک ہے. اللہ نے یہ سارے کریڈٹ عورت کو دیے ہیں اور اس کے حقوق بتائے ہیں. اس کو اللہ نے اگر اتنی عزت دی ہے تو عورت بھی اپنے آپ کو اتنا اخلاق سے بھی سنوارے. صرف کپڑے کی بات نہیں ہے، سب سے پہلی ترجیح عورت کو اخلاق ہونا چاہیے. اگر اخلاق ہمارا اچھا ہوگا تو ہماری بچے بھی اس کو فالو کریں گے. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 26 سے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیبین کہ وہ واضح کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں، سنن الذین طریقوں کی، پسندیدہ طریقوں کی. اللہ چاہتا ہے، اللہ نے جو اوپر ہمیں یہ قانون حدیں بتا کے تھی، اللہ کا اس میں کیا مقصد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے بچائے، تمہیں جنت میں داخل کرے، کیونکہ عورت ہی فساد کی جڑ ہے. عورت سے ہی معاشرہ بنتا ہے. تو اللہ نے یہاں عورت کے لیے کیا چاہتا ہے کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ وہ ہدایت دے تمہیں، سنن الذین طریقوں کی، الذین ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، جو پہلے لوگ کر چکے ہیں.
کیونکہ ہمارے نبی کو پتہ تھا پہلی قوموں پر جو عذاب آئے تھے تو اس کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے کہ میری امت پر وہ عذاب نہ آئے۔ تو اللہ نے یہاں قرآن نازل کر کے سورۃ نساء میں ہمیں کھول کھول کر ہدایات اور بیان کی ہیں کہ تاکہ عورت اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ الذین منکم، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، وَیَتُوبَ عَلَیکُم، اور مہربان ہو تم پر اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں گناہ سے عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ یہ واضح ہدایت کیوں بیان کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ اللہ تم پر مہربان ہو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ جو قانون بنا کے دیا ہے، حدیں بتائی ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر عورت باہر پردے کے ساتھ نکلے گی تو کبھی فساد نہیں ہوگا، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ ہمیشہ برائی سے بچتی رہے گی، اس میں بڑی حکمت ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، دوبارہ یہی آیت آئی کہ وہ تم پر اپنی رحمت کر دے، تم پر مہربان ہو۔ اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ عورت پر پابندی نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ واللہ یرید، اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ مہربان ہو تم پر، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے، تمہیں ان برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ تیسری دفعہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ، وہ چاہتا ہے، وہ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، جو چاہتے ہیں کہ وہ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، تم جھک جاؤ جھک جانا بہت بڑا، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ اپنی من ماری۔ تو اللہ ہمیں اپنی خواہشات نفس سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، ہمیں اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے بچا۔ شیطان ہمیں برے کام خوبصورت کر کے دکھاتا ہے تاکہ وہ تم کہو کہ کوئی بات نہیں، یہ تو سب کرتے ہیں، تو یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بار بار آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں ان احکام میں اپنے لیے تنگی نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ دیکھو بار بار چاہتا ہے، اللہ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف عنکم، کہ وہ ہلکا کر دے تم سے۔ کیا ہلکا کر دے؟ تمہارا بوجھ، قیامت کا عذاب، دنیا میں سکون سے رہنا، کیونکہ معاش کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے۔ عورت آزاد ہے، عورت گھر میں بیٹھ کے بچوں کی تعلیم، تربیت، اپنے میاں کی خدمت، گھر کو سنوارے، گھر کی صاف ستھرائی کرے، یہ سب اللہ نے گھر میں رانی ملکہ بنا کر عورت کو رکھا ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے تو ہمیں اس کا کرنا چاہیے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے۔ وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ پیدا کیا ہے انسان کمزور، عورت تو کمزور ہی کمزور ہے، دل کی بھی کمزور ہے، دماغ کی بھی کمزور ہے، جذباتی ہے۔ تو اللہ ہمیں ایک دائرہ بنا کے دے رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، نہ کہ تنگی۔ اب ہم سب کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ تم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سود کے ساتھ مال کھانا، عیب چھپا کر مال بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، چوری، لاٹری یا بینکوں میں جاب کرنا، یہ سارے باطل طریقے ہیں مال کمانے کے۔ تو اللہ نے یا کہ سب کو، ہم سب ایمان، جو تم جو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو آپس میں جو مال ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو تجارت کا مال حلال ہے، بھلی تھوڑا بھی ہو،
ان تکون تجارتن، یہ کہ ہو تجارت، ان ترادم منکم، باہمی رضامندی سے تمہاری، یعنی تم جو تجارت کرو باہمی رضامندی سے، آپس میں جو طے کیا ہے کہ اس کا جتنا نفع ہوگا ہم آدھا آدھا کر کے کھائیں گے، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرے گا، تو یہ اس کی طرف ہے۔ ان ترادم منہم ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ہمارا نفس ہر وقت زندہ ہونا چاہیے، ہمارا ضمیر ملامت کرتا رہے، اگر جب بھی ہم کوئی برا کام کریں تو اللہ نے ایک حکمت بتائی ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تم پر نہایت رحم کرنے والا۔ کتنی نازک آیتیں چل رہی ہیں، بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پر رحم کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد کی ہیں، اللہ رحم کرنا چاہتا ہے، واللہ، اللہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ان یخفف، کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، اللہ رحم کرنے والا ہے، ومن یفعل، اب اللہ نے یہ بار بار سب بتا کے جو کوئی کرے گا، ذالک ومن یفعل ذالک عدوانا، جو کوئی کرے گا یہ زیادتی اور ظلم، عدوانا و ظلم، ظلم کیا ہے؟ ناانصافی، دوسروں کا حق چھیننا، اللہ نے جو ہمیں ایک حد بتا کے دی ہے اس پر عمل نہ کرنا، تو یہ سارے ظلم میں آتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، جو کوئی ومن یفعل ذالک، جو کرے گا یہ زیادتی، عدوانا، ظلماً، فسوف نصلیہ نارا، تو بس ان قریب ہم جلائیں گے اسے آگ میں، استغفر اللہ۔ ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھو، ایک ایک آیت پر غور فکر کرو، اگر ہمیں قرآن پر یقین ہے تو قرآن حق ہے، سچ ہے، تو ہمیں ایک ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، عمل کرنا ہوگا۔ اللہ اوپر پیچھے سارے قانون بتا کے کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو یہ زیادتی اور ظلم ہے، بس ان قریب ہم اسے جلائیں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ ہے اللہ پر نہایت آسان۔ استغفر اللہ۔ نساء صورت کو سب کو بھیجیں، سب کو سنائیں، سب پڑھیں، بالکل آسان صورت ہے، اس کے مسائل بھی آسان ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں انسان بھی بھیڑ بکریوں کی طرح خریدے اور فروخت کیے جاتے تھے، بالکل منڈیاں لگتی تھی، اگر کسی نے میلے میں جا کر لوٹ مار کی، پھر جو ہاتھ آیا تو لوٹ لیا، اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے وہ غلام بنا کر رکھتے تھے، ان پر سختیاں، عذاب، تو یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ اب نہ لونڈیوں کا رواج ہے، نہ کنیز کا، نہ دائیں ہاتھ کے جو مالک لکھتے بار بار آتا ہے، تو یہ عورت کو اللہ نے تقدس، عزت دی ہے، تو اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔